السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ناظرین. میزبان ڈاکٹر محمد مظہر قادری آپ تمام اردو نواز خواتین و حضرات کا دلی خیر مقدم کرتا ہے اور آج یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ ناظرین آپ اور ہم ساتھ ساتھ ہوئے 1 سال گزر چکا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں 53واں ایپیسوڈ. آپ ہی کی محبتیں، آپ ہی کی دعائیں اور آپ ہی کی کاوشیں ہمیں گام گام چلتے چلتے 1 سال کا سفر طے کرنے پر یہاں لا کھڑا کیا. اور آپ کی محبتیں یقیناً اسی طرح سے ہمیں ملتی رہیں گی. آپ کی ہمت افزائیاں یقیناً ہمیں مستقبل میں بھی ملتی رہیں گی. ہم اسی امید میں آگے کی کارروائی بڑھاتے ہیں. ناظرین، آج کا عنوان ہے روحانی بیماریوں کا علاج. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان معزز ہر دل عزیز نوجوان عالم جناب شیخ حافظ ارشد بشیر مدنی صاحب. مدنی صاحب، آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو کہ آج آپ کے اور ہمارے 1 سال مکمل ہو چکا ہے اور یہ 53واں ایپیسوڈ ناظرین کے پیش نظر ہے. ناظرین، اس عنوان کے متعلق آپ ہمیں سوالات کر سکتے ہیں. روحانی مسائل کیا ہیں، روحانی بیماریاں کیا ہیں اور انسان کو کیسے یہ اپنی گرفت میں لیتی ہے اور کس طرح سے انسان ان بیماریوں سے نجات پا سکتا ہے. ان تمام مسائل کا حل جاننے کے لیے مدنی صاحب کو آپ کال کیجئے گا. اس کال کرنے کے لیے ہمارے ٹول فری نمبرات نوٹ فرما لیں. ٹول فری نمبر 180034544026 اور STD نمبر 08415305010. اور آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں. SMS کے لیے آپ ٹائپ کیجئے گا AAH اسپیس اپنا سوال یا اپنی نیک تمنا اور اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور اسے روانہ کیجئے گا 3690 پر یا 600606 پر. اور جو بیرون ہند ویور ہے وہ ہمیں اپنے SMS 4412 پر روانہ کر سکتے ہیں. تو ناظرین، آئیے اور آگے بڑھاتے ہیں اس مسئلے کو. لیکن ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ آپ جب بھی فون ڈائل کریں STD فون ڈائل کریں. آپ اگر لینڈ لائن سے ڈائل کر رہے ہوں تو ٹول فری نمبر لگے گا، یا BSNL کی لینڈ لائن سروس آپ کے پاس ہو تو آپ ٹول فری نمبر سے ڈائل کر سکتے ہیں، وہ فری آف کاسٹ آپ کو لگے گا. ادر دین BSNL کوئی بھی لائن سے آپ سروس کال کر رہے ہوں یا سیل سے ڈائل کر رہے ہوں آپ تو STD نمبر ڈائل کریں تاکہ آپ کا سوال ہم تک رسائی حاصل کر سکے. ناظرین، آپ کو بہت بہت مبارک اور ETV کی ساری ٹیم کو بہت مبارک کہ 1 سال مکمل ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں مدنی صاحب سے. مدنی صاحب آج کے عنوان سے متعلق اپنے تمہیدی کلمات پیش فرمائیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں جناب مظہر قادری صاحب کا اور سارے ناظرین کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آخری سورتیں یعنی سورہ نمبر 113 اور سورہ نمبر 114 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر جنوں کا ذکر آیا ہے، جس کے اندر حسد کا ذکر آیا ہے اور ان صورتوں کے اندر نظر بد کا ذکر آیا ہے. ان صورتوں کے اندر شیطانوں کا ذکر آیا ہے. ان صورتوں کو سامنے رکھ کر آج ہم نے ٹاپک چنا ہے روحانی بیماریوں کا علاج. ویسے آج کے دور میں اس ٹاپک کو سننے کے بعد ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ سائنٹیفیکلی کہاں تک ہم پروف کر سکتے ہیں یہ سارے روحانی بیماریوں کو ہم کہاں تک ثابت کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں تمہیدی طور پر یہ کہنا چاہوں گا
کہ آج کے دور میں یہ بات مانی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یو ایف او یعنی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس، اور اسی طریقے سے ایلینز کا تصور بھی پایا جاتا ہے آج کے دور میں سائنسدانوں کے پاس، یعنی خاص طور سے امریکہ کے اندر بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ چیزوں کا یہ تصور پایا جاتا ہے، لیکن سائنس ابھی اتنی ایڈوانس نہیں ہے اور سائنس کے پاس ابھی اتنے ذرائع نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ ان چیزوں کو معلوم کر لے۔ تو لہذا ہم محتاج ہے ایک ایسے سورس کی طرف، ہم محتاج ایک ایسی چیز کی طرف کہ جو ہمیں بتلائے کہ آخر یہ ایلینز یا ایسی چیزیں جو نظر نہیں آتی جس کو ہم کہتے ہیں انویزیبل کائنات، آخر اس کے بارے میں ہم کو معلومات کہاں سے ملیں گے؟ تو ہم ضرورت مند ہے ایک ایڈوانس چیز کی طرف۔ اور ویسے بہت سارے مذہبی کتابوں کے اندر جنات اور شیطانوں کا ذکر آیا ہے، لیکن چونکہ شیطان اور جنوں کا ذکر آیا ہے، میں اس بنیاد پر یہ نہیں کہہ دے سکتا کہ وہ ساری مذہبی کتابیں سائنٹیفک اور برحق ہے، کیونکہ ان مذہبی کتابوں کے اندر بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جو سائنس سے ٹکراتی ہیں۔ لیکن ایک تقابلی مذاہب کا مطالعہ کرنے والا ایک فرد میں ہونے کے ناطے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں ایک ایسی کتاب کی طرف جو 100% نہ صرف سائنٹیفکلی پروف ہو سکتی ہے بلکہ سائنسدانوں کے لیے چیلنج ہے، اور وہ ہے القرآن۔ تو انشاءاللہ آج کی یہ ٹاپک میں آپ کے سامنے القرآن اور صحیح احادیث اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق آپ کے سامنے روحانی بیماریاں اور اس کا علاج، اس بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں معلومات پیش کروں گا۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ایک کالر لائن پر ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے۔ ہیلو ہلو جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کو السلام علیکم عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں کوہیر سے علی بن سالم بات کر رہا ہوں۔ جی سالم صاحب کیسے ہیں آپ؟ مزاج بخیر؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ آپ ریگولر کالرز میں شامل ہو چکے ہیں ہمارے۔ ہاں، اور یہ پروگرام کو بھی 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ جی الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے یہ سب چیز طے اللہ تعالیٰ اسے ہی یعنی پروگرام کو چلائے، لوگوں آمین۔ کو مسائل سے واقف کرے۔ جی جی اللہ تعالیٰ یعنی علم میں اور بڑھاوا دے۔ آمین آمین مولانا صاحب کو اللہ تعالیٰ علم سے اور نوازے آمین تاکہ لوگوں کو صحیح علم معلوم ہو جائے، اور اسی بنا پر یعنی زندگیاں صحیح ہو جائے جی۔ اور تمام چیزیں حل ہو جائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ ہاں، میرا سوال یہ ہے جی سالم صاحب۔ کہ روحانی بیماری کا علاج کیا ہے؟ اچھا جی روحانی بیماری کا جی علاج کیا ہے؟ یہ انسانوں میں کیسے داخل ہوتی ہے؟ جی سمجھ گئے بہتر۔ جی میں سوال جو کر رہا ہوں؟ جی 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 آج کل یعنی لوگ ہر طریقے سے الگ الگ مسائل نکال لیتے ہیں، یہ بیماری ہے، ایسی بیماری، یہاں کہتے یہ بیماری آ جاتی ہے، یہ بیماری ایسے داخل ہو جاتی ہے، فلاں جانے سے ایسی بیماری آ گئی۔ یعنی اس کا حل کس سے حل کیا جائے اور کیسے داخل ہوتا ہے؟ جی جی دوسرا سوال یہ ہے، جی سنیں؟ جی جی ہاں، اور یہ جو لوگ قرآن سے یعنی اس کو پڑھ کے پھونک کے نکالنے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں، جی۔ یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ جیسے سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان اس کو لپٹ لیا، آصف اس کو لپٹ لیا، جی فلاں چڑیل نے اس کو ایسا پکڑ لی، جی جی اور جو ایسے مرشد لوگ جو بیٹھ کے یعنی اپنا دھندا چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات ہے، ہم ان کو صحیح کر دیتے ہیں، یعنی اس کا یہ کیا حل صحیح ہے یا نہیں؟ اس کو ہم قرآن حدیث سے یعنی مولانا صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو یعنی صحیح ہم کو بتلا دیں تاکہ لوگوں میں یہ بات یعنی صحیح ہو جائے۔ بہت بہتر سالم صاحب، شکریہ آپ نے ہمیں اور کال ایک کیا۔ سوال یہ میرا، جی جی بتائیے۔ آج کل یعنی مولانا صاحب سے یہ گزارش ہے، یعنی آج کل جو نکاح ہوتا ہے نا، جی نکاح میں یعنی جو لین دین کا نکاح ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہے؟ اگر سنت کے مطابق نکاح ہوتا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے، جی۔ ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ جیسے آج کل نکاح یعنی ہر طریقے سے ہر عیش یعنی دوسرے طریقوں سے نکاح کر رہے ہیں، نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ بہتر بہتر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، ان کا سوال بھی جانتے ہیں۔ ہیلو 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 ہلو جی السلام علیکم۔ ہیلو ہلو جی جی آپ کی آواز برابر ہم تک آ رہی ہے، برائے مہربانی اپنی ٹی وی کی آواز کم کر دیجیے گا۔ ہلو
ہم معذرت چاہتے ہیں آپ کا کال شامل نہیں کر پائے. آپ کو ضوابط کی پابندی کرنی چاہیے. میں ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی وہ ہم سے ہم کلام ہوں، جب بھی ٹیلی فون ڈائل کر رہے ہیں، ہمیں پہلے اپنے ٹی وی کی آواز کم کر دیں، پھر اس کے بعد ہم سے بات کریں. آئیے چلتے ہیں کہ بھائی کا سوال کچھ سمجھ میں بھی نہیں آیا، سنائی بھی نہیں دیا، تو ہم پہلے سوال کو لے لیتے ہیں. جناب کوئی سالم صاحب نے کال کیا تھا، ماشاءاللہ انہوں نے 3 سوال کیے ہیں. روحانی بیماریوں کا علاج، پروگرام خود اسی کے لیے مانوس ہے ہمارا، اور قرآن وغیرہ جو پڑھ کر پھونکنا اور دم کرنا اس طرح کے جو بھی مسائل پر ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں. تو اور نکاح سے متعلق بھی انہوں نے سوال کیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے ابھی سوال کیا ہے، تو بھائی کے سوالات کا ہم خلاصہ نکالیں گے. تو پہلے کے 2 سوالات کہ یہ روحانی بیماریاں آتی کیسے، داخل کیسے ہو جاتی ہیں، اور اسی کے اندر ساتھ میں یہ کہ قرآن مجید سے علاج کروایا جا رہا ہے، کہاں تک جائز ہے اور کہاں تک ناجائز ہے، یعنی اس میں جائز اور ناجائز قسمیں کیا ہے، ذرا بتلا دیجیے. اور تیسرا سوال تھا جو کہ ٹاپک سے باہر تھا، پھر بھی میں اشارتاً جواب دے دوں گا، یعنی نکاح سے متعلق. جہاں تک پہلا سوال ہے کہ روحانی بیماریاں آتی کیسی ہیں، مثال طور پہ جن کا آ جانا یا جادو کا آ جانا، قرآن مجید سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ انسان کے اندر جن آ جاتا ہے، جادو کے اثرات کا ہونا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 103، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 179 279، یہ آیتوں کے اندر، اور قل کے سورے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. آتا کیسا ہے؟ 3 میں سے ایک بنیاد بنتی ہے جس کی وجہ سے جن انسان پر حاوی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کبھی جن انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے گرم پانی پھینک دیا، جیسا کہ عام طور پہ ہم کو سکھایا گیا ہے کہ کچھ بھی کام کرنا ہے تو بسم اللہ کہہ کر کرنا چاہیے، لیکن ہم گرم پانی پھینک دیتے ہیں، بعض اوقات موریوں میں ڈال دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے بلوں میں ڈال دیتے ہیں، سوراخوں میں یا ویران جگہ پر ہم جا کر کوئی بھی چیز پھینک دیتے ہیں. تو ایسے وقت پر آپ تکلیف پہنچاتے، نتیجے میں لوگ بدلہ لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں انتقامی کارروائی کرتے ہوئے جن آپ پر حملہ کرتا ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ حسد کی بنیاد پر، جلن کی بنیاد پر کوئی آپ کا کمپیٹر یا آپ کا چاہنے والا جادوگر کی مدد سے یہ جن کو حاوی کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. جب تک سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 103، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہ ہو اس وقت تک کائنات میں پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو لیکن امکانات ہیں کہ جادو کی طرف سے، جادوگر کی طرف سے جن بھیجا دیا جاتا ہے. تیسری شکل یہ ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جن اور شیطان کو مسلط کرتے ہیں عذاب کے طور پر، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں کہا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اور جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کے پیچھے شیطان کو اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں، جن کو مسلط کر دیتے ہیں. تو یہ 3 طریقے سے مسلط ہو جاتا ہے. بہرحال بندے کو بعد میں ریئلائز ہوتا ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ انشاءاللہ آج ہم تفصیل سے طور پہ بتائیں گے ابھی آپ کو. یہ تو پہلا آپ کا سوال ہوا، آتا کیسے. دوسرا ہے کہ قرآن مجید سے آنے کے علاج کا جائز اور ناجائز طریقہ کیا ہے. اگر قرآن مجید کی آیتیں ادب کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور برائیوں سے بچتے ہوئے پڑھی جائیں تو یقیناً یہ علاج صحیح ہے اور اس طریقے سے علاج کیا آ سکتا ہے. لیکن تعویذ لٹکا کر یا پلیتے یا اسی طرح بھلاواں یا ایسے جادو کے ذریعے سے یا ناجائز طریقے سے شرکیہ منتر، اگر ان سب کو انوالو کرتے ہوئے علاج کیا جائے تو وہ ناجائز طریقہ ہے. اور بھی میں آپ کو ڈیٹیل انشاءاللہ دوں گا. جہاں تک مسئلہ ہے کہ لین دین جہاں پر پایا جائے، ایسی شادی، تو شادی تو ہو جاتی ہے لیکن لین دین کا گناہ لکھا جاتا ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. صاحب شکریہ. ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم جی محترم، کون اور کہاں سے؟ سرور نگر سے بول رہا ہوں. جی سرور نگر سے، حیدرآباد سرور نگر سے بول رہا ہوں. کون صاحب بول رہے ہیں؟ محمد افسر. محمد افسر افسر صاحب. جی بتائیے کیا سوال ہے افسر صاحب آپ کا؟ کہ یہ جو نا روحانی علاج کیا خبروں پہ ہوتا ہے؟ جیسے ابھی ہمارے یہاں کچھ رشتے دار جانتے ہیں کہ نا احمد آباد پہ کہ کافی علاج ہوتا ہے، ان کے بتاتے ہیں وہاں پر. اچھا جی. اور ایک سوال ہے کہ جو ہے نا بہت بہت خوشی ہوئی کہ 1 سال گزر گیا ہے. میں کنٹینیو دیکھتا ہوں اس ایپیسوڈ کو. ماشاءاللہ، بس یہی آپ کی جو ہمت افزائیاں ہیں ہمیں زندہ رہنے کا موقع دیتی ہیں. ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ جو ہے نا یہ
سلسلہ اور جاری رہے ہمیشہ ہمیشہ کیجیے. جی جی جی. اور یہ اور ایک سوال ہے کہ کبھی کبھی مجھے کچھ نہ مولانا سے درخواست ہے کہ کبھی کبھی اتنا غصہ اس میں مجھ کو اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ یہ روحانی بیماریوں میں سے ہے انسان کو جب غصہ آتا ہے نا. کیا غصہ روحانی بیماریوں میں سے ہے؟ اچھا جی. میں تو اہل حدیث سے ثابت رکھتا ہوں کہ پھر بھی آپ اس کا خلاصہ کر دیجیے کہ قبروں پہ کیا روحانی علاج ہوتا ہے. اچھا پر جو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ افسر صاحب، آپ نے ہمیں کال کیا. ناظرین یقیناً ہم اس سوال کا جواب دیں گے افسر صاحب کے، لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں، اور جانتے ہیں مدنی صاحب سے. ابھی سرور نگر سے افسر صاحب نے سوال کیا تھا مدنی صاحب کہ کیا خبروں پر روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور کیا غصہ روحانی بیماریوں کا کوئی حصہ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے ابھی سوال کیا ہے کہ قبروں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ علاج ہو جاتا ہے، تو جانا صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا وہاں پر علاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک مسلمان کے لیے یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ کہاں سے حل ملتا ہے. کہیں پر بھی حل ملے، اگر وہ چلا جائے تو کبھی پہاڑوں پہ چلا جائے گا، کبھی وہ درختوں میں، کبھی جنگل میں. جہاں کہیں حل مل جاتا ہے ایک مسلمان وہاں نہیں جا سکتا. جہاں پر قرآن اور حدیث، قرآن اور صحیح احادیث سے جہاں پر دلیل ملتی ہے، صرف اسی طریقے سے ہم کو عقیدہ بناتے ہوئے علاج کرانا چاہیے. قرآن اور صحیح احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر شرک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا. اور اسی طریقے سے سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اور سورہ مائدہ میں کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرماتے ہوئے کہا اعرضوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا. ان آیات اور احادیث کی روشنی میں جہاں کہیں بھی شرکیہ کام ملوث ہو جائیں یا بدعتی کام ملوث ہو جائیں، اس علاج سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے. میں آپ کو جنرل رول دے رہا ہوں، اس کی روشنی میں آپ خود آسانی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. جہاں کہیں بھی شرکیہ طریقے سے اور بدعتی طریقے سے علاج ہوتا ہے وہاں پر اپنے آپ کو مت لے جائیے. بیمار ہو کر تھوڑی دیر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنے ایمان کو مت گنوائیے. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس کامل نسخہ قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے. قرآن مجید کی آیتیں انشاءاللہ میں اس ایپیسوڈ کے آخر میں بتاؤں گا. اور ایک چارٹ بھی میں نے تیار کیا ہے جو جیسا کہ آپ نے کہا حیدرآباد کے ہیں، IRF سینٹر پہ موجود ہے. تو ایک میں نے چارٹ دعاؤں کا تیار کیا ہے، قرآن مجید کے حوالے اس کے اندر ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں سینٹر پر پہنچ کر. تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے کافی ہمارے لیے علاج. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا، اور آپ نے اور بھی سوال کیا انشاءاللہ اس کے بھی جوابات دیے جائیں گے. ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، انہیں بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہیلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں شبانہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی شبانہ صاحبہ. جی میں بہت بہت مبارک پیش کرتی ہوں یہ پروگرام کے لیے، جس ترتیب سے دیا جاتا ہے، جس طریقے سے مطلب اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور جن سے بہت سے لوگوں کے مسائل جو ہے سالو ہوتے ہیں. تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں جواب ملتے ہیں. میں نے پہلے بھی میرے کئی سوال کرے تھے، اور مطلب یہ ایک سوال جاننا چاہ رہی تھی کہ میرے شوہر نے شادی کی جب سے تو مجھ پہ ایسا الزام دیا کہ میں نے ان کے اوپر جادو کروایا تھا. اچھا جی. میرے شوہر کے والدہ بولے میرے کو لے کر گئے تھے، اور کسی نے بتایا کہ میں نے جادو کروایا جب سے دوسری شادی ہوئی، مطلب 4 مہینے سے. اس کے پہلے تک بھی ایسی کوئی بات سے کبھی نہیں ہوئی، میرے ہاتھوں سے کھانا کھاتے تھے، کچھ پرابلم نہیں تھی مطلب. لیکن ابھی 4 مہینے سے آتے ہیں ملنے، لیکن پانی کی ایک بوند جسے کہتے ہیں گھر کی پینا پسند نہیں کرتے. تو اس کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب کیا ہوتی ہے. جی. تو مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ مطلب میں ان چیزوں پہ یقین ہی نہیں رکھتی ہوں پہلی بات تو، کیونکہ اللہ سے بڑی کوئی چیز ہے نہیں یقیناً. لیکن اس کا کیا علاج کیا جائے؟ مطلب میں ایسی کوئی چیز ہو پڑھنے کے لیے جس سے پڑھنے سے ہمارے بہتر ہوتے ہیں سارے مسائل. یہ کیونکہ مطلب میرے شوہر وہی بول رہے ہیں کہ مجھے کچھ وقت چاہیے، پھر اس کے بعد میں کھاؤں گا پیوں گا. تو اس تعلق یہ کچھ وقت کے لیے الزام دینا تو معنی نہیں رکھتا ہے. جی. تو ایسا کچھ اگر قرآن میں پڑھنے کے لیے ہے کوئی چیز کی جس سے ہمارے مسائل بہتر ہوتے ہیں، تو میں
गुजारिश करूंगी कि मुझे जी बहुत शुक्रिया शबाना साहिबा, मैं आपकी कैफियत को समझता हूँ। मदनी साहब, हम ये बात को लेंगे कि किसी ने जादू करवाया है, एक इल्जाम है, लेकिन इसका बकाया सभी चीजों का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है, रूहानी बीमारी का इलाज है, लेकिन शक का क्या इलाज हो सकता है? जो शक के दायरे से बाहर निकालने के लिए खुद जो पड़ गया है और जिसके ऊपर इल्जाम है वो भी इसके लिए कोई हल बताएं। और साथ ही साथ एक SMS को हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लिखते हैं मोहम्मद सुहेल हैदराबाद से, क्या जिन और शयातीन इंसान की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं? क्या इंसान जिन और शयातीन की ताकत हासिल कर सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले भाई ने सवाल किया था कि मैं जो गुस्से में आता हूं क्या वो शैतान की तरफ से है? यकीनन जो इंसान गुस्से में आता है तो उसका एक जिस्मानी उसका ताल्लुक भी है, नफ्सियाती ताल्लुक भी और रूहानी ताल्लुक भी। यही वजह है कि हमको सारे इलाज बताए गए हैं। इंसान के अंदर खून का जो दौरान होता है या इंसान को जो टेंशन होता है, और साथ में शैतान के वरगलाने से भी इंसान गुस्से में आ जाता है। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक आदमी जब भी गुस्से में आए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, वजू कर ले और अच्छा है, खड़ा हुआ है तो बैठ जाए, बैठा हुआ है तो थोड़ा लेट जाए, तो इस तरीके से इंशाअल्लाह वो टेम्परेचर इस लायक उसको बना देगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद भी आएगी, तो इंशाअल्लाह हम अपने गुस्से पर काबू में अपने आप को रख सकते हैं। और इसी तरीके से अभी बहन साहिबा ने यह सवाल किया, जैसा कि शक का मामला है। दुनिया में लुकमान हकीम बहुत बड़े डॉक्टर गुजरे हैं, बहुत बड़े हकीम गुजरे हैं, लेकिन शक का इलाज और बज़नी का इलाज तो उनके पास भी नहीं था। तो लिहाजा इसके लिए हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दिल को फेर दे। और मैं यहां से नसीहत करता हूं ऐसे सारे लोगों को जो बेजा शक करते हैं कि वो अल्लाह से खौफ खाए और किसी पर जुल्म ना करें। और आपके लिए मैं सजेस्ट करता हूं सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 74। ऐसे जितने भी शौहर जो अपने बीवियों से परेशान हैं, या ऐसे जितने भी बीवियां जो अपने शौहरों से परेशान है शक के बुनियाद पर, वो अगर सूरह नंबर 25 आयत नंबर 74 पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मोहब्बत वापस पैदा हो जाएगी। और उसके बाद जो SMS किया गया कि जिन क्या इंसान की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं। उसके दलाइल अहादीस तय्यबा के अंदर कुरान मजीद की आयतों में शैतान इंसान की शक्ल में आया था, जैसा कि सूरह हशर के अंदर बताया गया। हो सकता है बराबर, बल्कि जिन और शयातीन परिंदों की शक्ल में भी आते हैं, जानवरों की शक्ल में भी आते हैं। घबराइए मत, पूरे लोग टीवी के सामने घबराइए मत आप लोग, तो आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सबसे कवी हथियार मौजूद है, कुरान मजीद। जो बुज़दिल होता है वो छुपकर हमला करता है, तो उनका हमला करना छुपकर इस बात की दलील है कि लोग बुज़दिल है। शैतान भी बुज़दिल है, शैतान भी सुन रहा है अगर मेरी बात है तो बुज़दिल है, और जिन भी बुज़दिल है। घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद जैसी ताकत है कि अगर ये कुरान मजीद पहाड़ों पर उतरे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा, और आसमान और जमीन इसकी ताब ना ला सककर कहा कि हम इसकी जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकते। यह है वो कुरान मजीद। तो इंशाअल्लाह इसको पढ़िए, उसके बाद जिन और शैतान पूरे आपके सामने एक गुलाम की तरह हो जाएंगे और आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यकीन के साथ पढ़िए, अकीदे के साथ पढ़िए इंशाअल्लाह। जहां तक इंसान जिनों की ताकत हासिल कर सकते या नहीं कर सकते, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 120 121, जिन इंसान से पैदा उठाए या इंसान जिन से पैदा उठाए, दोनों को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहन्नम में फेंकेंगे। जो मशहूर है आजकल कि वो जिनको कब्जा कर लेते हैं या जिन उनकी मदद करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कहा, इस्तमता बादुना बिबादिन व बलगना अजलना अल्लज़ी अज्जलता लना क़ाल अन्नारु मस्वाकुम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत में वो इंसान को भी जो जिन से पैदा उठाता है और वो जिन को भी जो इंसान से पैदा उठाए, तो दोनों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहन्नम में फेंक देंगे। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल हुआ। तो जिनों से ताकत लेना जायज नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी। और एक कॉलर लाइन पर है, नाजरीन जानते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं मोहम्मद सिद्दीक बुद्ध बोल रहा हूँ। जी सिद्दीक साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? हेलो। हाँ जी, मोहम्मद सिद्दीक बुद्ध से। जी सिद्दीक साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। जी, अल्लाह का एहसान है।
اچھا، یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، سمجھو کہ بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے، جماعت کو سب پورے سماج کو فائدہ ہو رہا ہے، بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے آپ کا ایک دم۔ اللہ کا احسان ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، بس چل رہا ہے پروگرام۔ اچھا سر، ہمارا سوال ہے، سنو اب جی، کہ ہم کو 6 باتوں پر ایمان لینا ضروری ہے، اس میں ایک بات تقدیر آتی ہے، برابر ہے؟ جی جی جی، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ سنو، تقدیر پر ہم کو ایمان لینا ہے، کچھ ہلو غالباً لائن ڈراپ ہو گئی اور ادھورا سوال ہم تک پہنچا ہے۔ صدیق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں 6 باتوں پر ایمان ضروری ہے، جس میں ایک تقدیر بھی آتی ہے، اور تقدیر سے متعلق یہ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کی اچھی تقدیر ہو وہ ناز کرے، اور جس کی تقدیر بری ہو تو وہ کیا تو اس سے ہم پروگرام سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آپ نے ادا کیا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو پروگرام سے ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو جواب دے دوں۔ سورہ تغابن سورہ نمبر 64 کے آیت نمبر 11 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر کے بارے میں ذکر کیا ہے، سورہ قیامہ کے اندر بھی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 کے اندر بھی، اور اسی طرح سورہ عبسہ سورہ نمبر 80 آیت نمبر 19 کے اندر بھی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو تقدیر پر ایمان لاتا ہے وہ سکون میں رہ جاتا ہے۔ تو عام طور پر جادو، جن وغیرہ کے مسائل جب اٹھتے ہیں تو ایسے وقت پر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طے ہے کہ ہم کو یہ نقصانات ہوں؟ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ تقدیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ چیزیں جو انسان کے بس میں ہیں، چاہے وہ اچھا راستہ اختیار کرے چاہے برا راستہ اختیار کرے، تو قیامت میں اس پر پوچھ ہوگی کہ تو نے غلط راستہ اختیار کیوں کیا۔ یہ وہ مسائل میں جہاں پر انسان کو بس ہے، جہاں پر انسان اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتی ہے، جیسے کہ انسان کا چھوٹا اور بڑا ہونا، کالا اور گورا ہونا، یا اسی طریقے سے انسان کا ایک آنکھ سے معذور ہو جانا، یا ایک انسان کو بخار آ جانا، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طے ہے، جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہاں پر ایگزام یہ ہے کہ بندہ اس آزمائش میں صبر کرتا ہے یا نہیں صبر کرتا، اس میں ایگزام یہ ہے۔ اور جہاں پر بندے کو استطاعت ہے، طاقت ہے، اس طاقت کو صحیح استعمال کرتا ہے، قرآن و صحیح حدیث کے مطابق کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہاں پر وہ ایگزام۔ یہ ہے تقدیر کا خلاصہ۔ انشاءاللہ کبھی ہم اس ٹاپک پہ لے کر گفتگو کریں گے۔ شکریہ مدنی صاحب۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے، ناظرین جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ ہلو، السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی، آپ کو بہت بہت مبارکباد سالگرہ کی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ سالگرہ کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں بھائی، میرے 1 سال مکمل ہوئے ہیں، آپ کی خدمت کا موقع ملا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ آئندہ بھی موقع ملے، یہی دعا فرمائیے گا آپ۔ جی مدنی صاحب سے میرا سوال یہ ہے جی کہ آدمی بیمار پڑ جاتا ہے جی تو وہ معلوم کیسے ہونا چاہیے کہ وہ روحانی بیماری ہے یا جسمانی بیماری ہے؟ بجا بالکل صاحب۔ آپ کا نام اور مقام بتائیے بھائی۔ میرا نام محمد محسن ہے۔ محمد محسن صاحب، کہاں سے بول رہے ہیں محسن بھائی؟ کھمم سے۔ کھمم سے، اچھا جی، بہت شکریہ محسن بھائی، یقیناً آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ اور بھی کئی ایس ایم ایس ہمیں موصول ہوئے ہیں ناظرین، ایس ایم ایس آپ بھی ہمیں روانہ کرتے رہیے گا۔ اس کے لیے آپ ٹائپ کیجئے گا AAH اسپیس اپنا سوال یا اپنی نیک تمنا، اپنا اور اپنے شہر کا نام، اور اسے روانہ کیجئے گا 3690 پر یا 600606 پر۔ اور UAE کے ویورز ہمیں 4412 پر اپنے ایس ایم ایس روانہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین ملیے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین۔ ابھی وقفے سے پہلے بھائی نے کال کیا تھا محسن صاحب نے، تو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اس کے جو بھی اثرات ہوتے ہیں یہ کیا ہے بیماریوں۔ جی بیماری۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے ابھی یہ سوال کیا ہے کہ جو روحانی اثرات ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے کہ یہ جو بیماریاں پائی جاتی ہیں کیسے ہم معلوم کریں کہ جسمانی ہیں یا روحانی ہیں، ہم کو معلوم کیسے ہونا چاہیے؟ تو میں آپ کے لیے کہوں گا آسانی کے لیے کہ الحمدللہ اس قرآن مجید کا جب ہم علاج کہتے ہیں تو یہ الحمدللہ اس قرآن مجید کی آیتوں میں جسمانی علاج بھی ہے، نفسیاتی علاج بھی ہے۔ جو سائیکیٹرسٹ کے پاس ہم جاتے ہیں یا نیورولوجسٹ، تو نفسیاتی بیماریوں کا بھی علاج اس کے اندر ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور ساتھ میں روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ یہ اصل جاننا چاہ رہے تھے کہ کیسے معلوم کریں، کیسے معلوم ہو؟ تو سب سے پہلے تو آپ
جب سب سے پہلے جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، جانے سے پہلے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کم سے کم پڑھ کر دم کر لیں، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ ظاہر بات ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ڈاکٹر کہے گا کہ سارے مسائل نارمل ہیں، سب رپورٹ نارمل نکل رہی، اسکیننگ کرنے کے بعد بھی آپ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، کمی محسوس کرتے ہیں، کمزوری محسوس کرتے ہیں، بیماری محسوس کرتے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ یہ کچھ روحانی بیماریوں سے اس کا تعلق ہو رہا ہے۔ اب ایسے وقت پر آپ خود قرآن مجید کی جو آیتیں انشاءاللہ میں ایپیسوڈ کے آخری میں دوں گا، اس کا آپ خود ورد کیجئے، یا کسی بھی حافظ قرآن جو خاندان کے اندر یا کوئی بھی نیک انسان جو بھی نمازی ہو اس کو پڑھنے کے لیے کہیے، تو وہیں پر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ روحانی بیماریوں میں بھی کون سی بیماری ہے، جن والی بیماری ہے، جادو والی بیماری ہے، نظر بد والی بیماری ہے، وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ پروسیجر گویا کہ ہوتا ہے فالو کرنے کا، تو انشاءاللہ میں اس کا علاج آپ کو بتاؤں گا۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ایک ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں پروگرام میں، لکھتے ہیں بشرا لکھنؤ سے، شیاطین کہاں رہتے ہیں اور یہ کس وقت نظر آتے ہیں، اور یہ نظر آ جائیں اور ہمیں ستائیں تو کون سی آیات پڑھنی چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیاطین کہاں رہتے ہیں؟ جہاں کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا ہے وہاں پر شیاطین ہوتے ہیں، بیت الخلاء کے اندر، ویران گھروں کے اندر، یا جب گھر خالی ہوتا ہے تو اس وقت پر شیاطین ہوتے ہیں۔ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، بسم اللہ کہتے ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر میں داخل ہوتے ہو، سلام کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو وہاں پر شیاطین گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ ایک آدمی اگر گھر میں داخل ہو، گھر میں کوئی بھی نہ ہو، تب بھی کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کر داخل ہو، تو وہاں سے بھی شیاطین چلے آتے ہیں۔ الغرض شیاطین ہر اس جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، یعنی اللہ کا نام نہیں لے آتا، اور وہ کھانا کھا لیتے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام، جس پر نام نہ لیا جائے، اس جگہ پر سو جاتے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیے بغیر اور دعائیں پڑھے بغیر جو لوگ سو جاتے ہیں۔ جس گھر کے اندر گانے، فحاشیات اور گانے بجانے بہت جاتے ہیں اور اللہ کا نام اور ذکر وہاں پر نہیں پایا جاتا، وہاں پر شیاطین منڈلاتے ہیں اور ان کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے اوپر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آدمی کو اللہ کے قریب ہو جانا چاہیے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کو چھوڑنا چاہیے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہو جانا چاہیے، اور اس کے بعد آدمی کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کرے، تلاوت قرآن مجید کی پابندی کو اپنائے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ جی مدنی صاحب۔ ناظرین ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ ہیلو جی ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم۔ میں نظام الدین عمان مسقط سے بات کر رہا ہوں۔ جی نظام الدین صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں میرا سوال پہلے تو میں مبارک۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ آپ اپنی ٹی وی کی آواز کم کر دیجئے پہلے۔ جی جی بالکل بند کر دیا۔ جی نظام الدین صاحب، عمان میں آپ پروگرام دیکھتے ہیں ہمارا؟ جی جی، میں کاروبار رکھ کے بھی پھر بھی میں یہ پروگرام زیادہ دلچسپی سے دیکھتا ہوں۔ دیکھیے کہیں کوئی نقصان نہ ہو کاروبار میں آپ کے۔ نہیں نہیں ایسا نہیں، اس وقت تو تھوڑا فری رہتا ہوں، مشکل جی نہیں۔ جی جی بتائیے عثمان صاحب، آپ کی محبت ہے جو پروگرام دیکھتے ہیں آپ ہمارا، اور سوال بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ خیر عثمان صاحب، آپ کا رابطہ ہم سے منقطع ہو گیا ہے، لیکن ہم یقیناً آپ تک پہنچ پا رہے ہیں، آپ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں یقیناً۔ اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں ظہور احمد بات کر رہا ہوں، ظہیر آباد سے۔ پھر ایک بار ظہور احمد صاحب ظہیر آباد سے، جی جی کیا مماثلت ہے؟ دونوں ناموں میں قریب قریب ہے۔ جی جی بتائیے بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ روحانی علاج اکثر کرانے جاتے ہیں، زیادہ تر اس میں خواتین عقیدہ رکھتے ہیں، جی تو بہت سارے عامل اس کو کمرشل بنا لیے ہیں۔ جی 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 تو ہمیں روحانی مرض ہے، اس کی تصدیق ہم کس طرح کریں؟ اور وہ جو عامل حضرات ہیں ایسی ایسی چیزیں منگواتے ہیں، کئی چیزیں کہ جس میں ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، یقیناً، اور انہیں جیسے کہ اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں جو ضائع کروا دیتے ہیں۔ جی جی اس طرح کے بہت سارے اعمال ہیں۔ اب یہ میں مختصر سوال میں کر دے رہا ہوں، جی جی اسے آپ ذرا تفصیل سے فرمائیے۔ میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، میں سمجھ گیا یقیناً۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کو جو ہے
مدنی صاحب تک میں پہنچاؤں گا، بالکل راست طور پر اس کا جواب دیا جائے گا، مدنی صاحب دیں گے. جی شکریہ. مدنی صاحب، عام طور پر خواتین زیادہ اس میں ملوث ہوتی ہیں اور کئی طرح کے جو ہے چیزیں کروانے کے لیے عاملوں کے پاس جاتی ہے، غیر ضروری پیسہ خرچ کرتے ہیں. عامل بھی ایسے اب ہر گلی ایک مل جاتا ہے کہ کئی لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے اور کئی چیزیں ان سے منگواتے ہیں علاج کے بہانے. یہ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ ذرا سا آپ ان کو رائے مشورہ عطا فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے سوال کیا ہے، سوال کے پہلے کا حصہ کہ کیسے ہم کو معلوم ہو کہ روحانی بیماری ہے، تو اس کا میں نے جواب دے دیا ہے، آپ ریکارڈڈ دیکھ سکتے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ اس میں جائز ناجائز طریقے کی پہچان نہ ہونے کی بنیاد پر پیسہ بھی ویسٹ ہو رہا ہے، نعوذ باللہ ایمان بھی ضائع ہو رہا ہے، اور کئی لوگوں کی عزتیں بھی لوٹ رہی ہے بعض اوقات، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ناجائز کام بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں، جہاں تک شیطان اور جنوں کو بھگانے کا اور جادو کو ختم کرنے کا، سب سے پہلے تو عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کائنات میں پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو لہذا کسی جادوگر کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور نتیجے میں آپ گھبراتے لائف گزاریں گے تو ایسے لوگ اور زیادہ نقصان اٹھائیں گے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عقیدہ مضبوط کیجئے، اور یہ کہ بات بات مت گھبرائیے، وہم میں مت پڑیے، اور اسی طرح شک و شبے میں مت پڑیے. پہلے تو سب سے پہلے توکل، اللہ پر بھروسہ، یہ ذہن میں رکھ لیجیے. اب اس کے بعد محسوس کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر بھی رپورٹ بالکل نارمل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ نقصان ہو رہا ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، نظریں بد لگ چکی ہے، یا جسمانی یا شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، محسوس ہو رہا ہے آپ کو کہ نقصانات پر نقصان ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ایسے وقت پر روحانی علاج جب کراتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک جائز طریقہ ہے، ایک ناجائز طریقہ ہے. مثال طور پہ اگر کوئی پہلوان گھر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اس کو بھگانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پہلوان جو چیز مانگتا ہے آپ اس کو منہ مانگی وہ رقم دے دیجئے، وہ چلا جائے گا، جو اس کی خواہش پوری کر دیجئے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلوان سے بڑھ کر بڑی طاقت کو لائیے، یعنی پولیس کو پکڑ کر لائیے، نتیجے میں پہلوان تب بھی بھاگ جائے گا. تو یہ دو طریقے سے جیسے آپ پہلوان کو بھگاتے ہیں، تو اسی طریقے سے جنوں کو بھگانے کے، شیطانوں کو بھگانے کے بھی دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ جن اور شیطان آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ شرک کر لیں، جن اور شیاطین آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ بدعت کر لیں. تو بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فلاں گئے پھر بھی ہمارے مسئلے حل ہو گئے. تو ظاہر بات ہے برابر مسئلے حل ہوں گے، کیونکہ جن اور شیاطین چاہیں گے کہ آپ شرک کریں. جیسے آپ شرکیہ کام کریں گے، جیسے آپ پلیتے اور شرکیہ تعویذ گنڈوں میں اگر آپ پڑ جائیں گے، شرکیہ راستوں میں، اور تب بھی اگر آپ دیکھ رہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، اگرچہ کہ آپ کا مسئلہ حل ہو چکا ہے لیکن اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اور چونکہ شیطان اور جن آپ سے چاہتے تھے کہ آپ شرک کر لیں، جیسے آپ شرک میں پڑ گئے وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، نتیجے میں مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ طریقہ جائز نہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شیطان اور جنوں سے بڑھ کر بھی بڑی فورس لا کر ٹھہرا دے، اور وہ ہے القرآن مجید. کہ شیطان اور جنوں کے ٹکر میں آپ قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ دیجئے، شیطان اور جن آپ کا گھر چھوڑ کر اور جو ستا رہے ہیں اس روش سے وہ لوگ دور بھاگ جائیں گے. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے ذریعے سے علاج کرائیے. یہاں وہاں جانے کے بجائے اپنی بہنوں کو سڑکوں پر لا کر اور اسی طرح بے پردہ کروانے کے بجائے گھر میں قرآن مجید موجود ہے. خود انشاءاللہ میں آیتیں ابھی دوں گا آپ کو، وہ آیتوں کی روشنی میں خود علاج کیجئے. بہت سارا فرسٹ ایڈ کے طور پر جیسے ہم گولیاں کھاتے ہیں، اتنا تو ہم علاج کر لینا چاہیے گھر کے اندر. پھر بڑا اگر کوئی آپریشن کے جیسا معاملہ آ جائے، بڑے بیماریاں ہیں، تو آپ معتبر جس کا عقیدہ صحیح ہو، جو فوٹو نہ مانگتا ہو، جو نام آپ کا اور آپ کے والد کا اور ماں کا نام نہ پوچھتا ہو، ایسے کے پاس جائیے. جو بھی آپ کا نام یا آپ کے والد کا نام یا آپ کے ماں کا نام یا آپ کی فوٹو مانگتا ہے یا آپ کے کچھ بال مانگتا ہے، یہ جادوگر ہے، اس کے پاس جا کر علاج مت کرائیے. اللہ حفاظت فرمائے. ناظرین، ایک کالر لائن پر موجود ہیں، ان کا سوال جانتے ہیں. ہیلو جی سر، نمسکار جی. جی نمسکار. ہلو جی سر. ہاں جی میں راجستھان سے عرفان خان بول رہا ہوں. راجستھان سے؟ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی اگر کوئی 3 جمعے چھوڑ دیتا ہوں اس پہ کیا ہوتا ہے پھر؟ جی 3 جمعے اگر میں چھوڑ دوں تو اس کے بعد کیا میں جمعے پڑھ سکتا ہوں لگاتار؟ اچھا، 3 جمعوں کی نماز سے متعلق ہے، چھوڑ دیں. ہاں جی. اچھا بھائی، ٹھیک ہے. آپ راجستھان سے عرفان بول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا.
ناظرین سوالات کا سلسلہ یقیناً جاری رہے گا اور مدنی صاحب بھی جوابات عطا فرماتے رہیں گے، لیکن ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک۔ ناظرین وقت کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں۔ ابھی جانتے ہیں راجستھان سے بھائی عرفان نے سوال کیا تھا کہ اگر 3 جمعہ کی نماز لگاتار چھوٹ جاتی ہے تو ہمارا کن میں شمار ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے، اور خاص طور سے جمعہ نماز اگر چھوڑ رہا ہو تو ایسے وقت پر یقیناً انسان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ۔ لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ کی نمازوں کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، اپنے آپ کو باز رکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے۔ بلکہ علماء کرام نے یہاں تک کہا کہ 3 جمعہ اگر آدمی پابندی سے چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اس کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو کافر نہیں کہا سکتا۔ ایسے سارے احادیث جس کے اندر کھلے طور پر آدمی کو منافق یا فاسق کے ورڈ آئے ہیں تو یہ جنرل آئے ہیں، پرٹیکولر ایک آدمی کو اپنے اوپر فٹ نہیں کر لینا چاہیے، لیکن اس کو ڈرنا چاہیے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب میں کافر ہو گیا، نہیں، کافر ہونے کے لیے آدمی کلمے کا انکار کرے گا تبھی کافر ہوگا۔ البتہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ یعنی دائرے میں رہتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے اب وہ غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے بڑے بڑے، تو ہم کہیں گے گنہگار مسلمان ہے، بڑے بڑے گناہ کرنے والا مسلمان ہے، فاسق مسلمان ہے کہیں گے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد توبہ کریں اور اپنی عمر پتہ نہیں کہ اور کتنی زندگی باقی ہے، اپنے اعمال کو اچھے سے اچھا کر لے، تاکہ قیامت کے دن جب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے ہر انسان موجود ہوں گے، اس وقت پر چھوٹے موٹے اعمال لے کر جائیں گے، اور اس میں بھی کئی چیزیں پھر دغا بازی کی رہیں گی، تو شرم اس وقت پر آئے گی تو سب کے سامنے عزت جائے گی۔ تو یہ سوچتے ہوئے قیامت کا تصور زندہ رکھتے ہوئے اللہ سے خوف کھاتے ہوئے اپنا جائزہ لیتے رہے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہے۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی اپنے ٹی وی کی آواز کم کر دیجئے بھائی۔ کم ہے۔ ہلو جی میں ظفر صدیقی سے بول رہا تھا۔ جی ظفر صدیقی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی بتائیے کیا سوال؟ آپ دونوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اتنا اچھا پروگرام آپ نے گورنمنٹ سے شروع کیا ہے۔ جی اللہ کا احسان ہے۔ طریقہ ہے کہ مطلب قرآن اور حدیث کی ریفرنس میں ہی جواب ہونا چاہیے۔ جی بڑے میں مولانا کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ جی شکریہ جزاک اللہ خیر۔ جی بھائی آپ کا ہے کہ وسائل یہ وسائل جو آتے ہیں جی 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 غلط طریقے کے، جی جی تو یہ روحانی بیماری کے اس میں آئیں گے یا ان کا رد کیا ہے؟ جی 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 قرآن کی رول میں بات کہ بھائی کچھ کیونکہ جنرلی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں جی جی تو لیکن پھر بھی آتے ہیں اس بارے میں۔ اچھا کیمیکل پوائنٹ آف ویو یہ کہ دیر سم ایسڈ جی پروڈکشن از دیئر ان دا برین، جی جی تو اگر ہم ڈاکٹر سے ہوئے اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ غلط طریقے کے خیالات آ رہے ہیں جی تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کے حساب سے دیئر سم کیمیکل پروڈکشن از دیئر ان دا برینس، تو اس کا علاج جو ہے پھر وہ پروڈکشن جو ہو رہا ہے تو وہ اس کے حساب سے جواب دیتے ہیں۔ تو اچھا یہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ میں ایک دوست ہے ان کی ایک لڑکی ایگزام دینے گئی اور لوٹ کے جب آئی تو اس پہ شیاطین کا اثر ہو گیا۔ اللہ خیر فرمائے۔ جی اور اس کے بعد وہ سارے اعمال مطلب عامل اور سب جگہ کر ڈالے، باقاعدہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے یہ تم نے یہ کیا وہ کیا، مطلب جو جیسے کہ کرتے ہیں جی جی تو مطلب جو ایک بھوت وغیرہ جو جنات شیاطین وغیرہ ہوتے ہیں، جی جی تو وہ کسی سب جگہ علاج کر لیا سارے عامل سے، یا تو قرآن کی کچھ آیات ایسے تو بتا دیں۔ بہتر بھائی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ ظفر صدیقی صاحب نے رشیکیش سے کال کیا، سب دونوں سوالات آپ کے سامنے ہیں، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک سوال سے پہلے آپ نے کچھ آیات کچھ دعائیں بتانے کا وعدہ فرمایا ہے، تو یہ بھی بتا دیں اور اس سوال کا حل بھی بتا دیں وسوسوں کے لیے اور اس طرح کی جو حرکات ہیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ نفسیات بیماری بھی ہو سکتی ہے، روحانی بھی ہو سکتی ہے۔ لوگ غلط نہ سمجھے کسی چیز کو، نفسیات کو روحانی لے لیں، روحانی کو نفسیات لے لیں، پہلے اس کا ازالہ کر لیں علیحدہ علیحدہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے سوال کیا جیسا کہ مظہر بھائی نے بہترین آپ کو ایک پوائنٹ دیا ہے،
کہ فرق کریں آپ لوگ جسمانی بیماریوں میں، روحانی بیماریوں میں اور نفسیاتی بیماریوں میں۔ نفسیاتی بیماری یعنی کہ انسان احساس کمتری میں آتا ہے، احساس برتری میں آتا ہے، غرور میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، یا انسان کسی کو گرا کر دیکھتا ہے، یا اسی طرح انسان اپنے آپ میں ہی سوچنے لگتا ہے کہ میں ناکام ہوں، میں ناکام ہوں۔ یہ سارے نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ اور روحانی بیماریاں، نظر بد کا لگ جانا، جنوں کے حملے، شیطانوں کے حملے، حسد کا حملہ، یہ ہو گئے روحانی بیماریاں۔ جسمانی بیماریاں تو لگی ہوئی ہیں، جیسا کہ آج کل مشہور ہیں شوگر کی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں شوگر اور ایڈز جو جسمانی بیماریاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءاللہ وہ بھی میں اگر ٹائم ملا تو دوں گا آپ کو۔ یہ پہلے فرق کر لیجئے جسمانی بیماریاں جو الگ الگ ہوتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ قرآن مجید سے صحابہ کرام نے ایک ایسے شخص کی بھی علاج کی ہے، ایک ایسا شخص جس کو بچھو نے کاٹا تھا اور سورہ فاتحہ دم کیا اور تھوک سے اس جگہ پر انہوں نے رگڑا، دم کیے ہوئے تھوک کو اس جگہ پر رگڑا تو بچھو کا اثر چلا گیا۔ تو بہرحال یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی، نفسیاتی بیماریوں کے لیے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی قرآن مجید بہت ایفیکٹو ہے۔ اور ابھی آپ نے کہا کہ جو خیالات آتے ہیں وسوسے، یہ فزیکلی یعنی انسان کے اندر، جیسے ایک انسان بہت کھا لیا یا بہت زیادہ سوچ لیا تو خواب ویسے ہی دیکھے گا، کچرا خواب، یعنی ریفلیکشن کے طور پر امکانات ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہر وسوسے کو آپ اسی طرح فزیکلی کہیں، ایسی بات نہیں۔ شیطان کی طرف سے بھی، حضرت شیطان کی طرف سے بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہیں خیالات ڈالتا ہے یہاں تک کہ پھر کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو اس حالت میں جب تم پہنچو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دو۔ اور اگر نماز کی حالت میں اگر آپ نہیں ہیں تو آپ لیفٹ سائڈ پر 3 مرتبہ آپ ہلکے سے پھنکاری ماری یعنی کہ تھوک دیجئے۔ اور آپ نے ایک بہن کا ذکر کیا جن کے اوپر شیطان کے حملے ہوئے، تو میں آپ لوگ پن لے کر ریڈی ہو جائیں، قلم لے کر ریڈی ہو جائیں، میں حوالے دے رہا ہوں۔ میری خواہش ہے ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے آپ خود علاج کیجئے اس بہن کا۔ بہتر تو یہ ہے کہ عورت کا علاج کرے، مرد کا علاج کرے، لیکن علاج کے اندر تھوڑی سی گنجائش ہے، ضرورت پڑنے پر مرد عورت کا، عورت مرد کروا سکتے ہیں، بشرطے عورت کے ساتھ مہر موجود ہو اور پردے کا حتی المقدور جتنی استطاعت ہے اتنا خیال کیا جائے۔ آپ خود انشاءاللہ علاج کر سکتے ہیں، خاتون کو حجاب پہنا کر اور محرم کو سامنے رکھ کر۔ لکھ لی جواری یہ آیتیں آپ پڑھیے، سورہ فاتحہ مکمل اور درود ابراہیمی، اور ایک ہی سورت کو آپ 12 بار پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی آیت کو آپ 12 پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ کو 12 بار پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ، درود ابراہیمی، سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 103 102 3، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 256 255 56، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 285 286 285 286، یہ ہوا سورہ بقرہ کا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26 اور 27 26 اور 27 سورہ آل عمران میں۔ پھر اس کے بعد سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 110 سے لے کر 120 تک، 110 سے لے کر 120 تک، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 75 سے لے کر 85 تک، یعنی 75 سے لے کر 85 تک، اور سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 65 سے لے کر 75 تک، یعنی 65 سے لے کر 75 تک۔ سورہ یاسین کی شروع کی 10 آیتیں، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 ہے 36، سورہ صافات سورہ نمبر 37 کی شروع کی 10 آیتیں بہت ایفیکٹو ہے۔ سورہ طارق ضرور پڑھیے آپ، اور اسی طریقے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 ضرور پڑھیے، اس سے جن کافی ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ صافات کی شروع کی آیتوں سے تو جن کافی گھبراتے ہیں، یہ بہت ایفیکٹو ہیں۔ اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 103 بھی شامل کر لیجئے، اور سورہ طارق مکمل پڑھیے آپ، سورہ طارق مکمل پڑھیے، علم نشرہ سورہ نمبر 94 بھی مکمل پڑھیے، قل کے سورے بھی مکمل پڑھیے، اور حصن المسلم کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں، آپ انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیے۔ خاص طور سے ایک دعا ہے صحیح بخاری کی 5000 حدیث نمبر 5755، جس کے اندر ایک دعا یہ ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حصن المسلم کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں، فورٹریس آف مسلم دعائی کتاب آتھینٹک کتاب ہے، 100% اس کے اندر صحیح احادیث ہے، اس سے آپ علاج کرائیے، انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔
محترم ایک SMS شامل کرتے ہیں. نازمہ بیلگام سے لکھتے ہیں 1 سال پہلے میری شادی ہوئی. میرے شوہر میری صحت کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہیں اور مجھے وہ طلاق دینا چاہتے ہیں. میں کیا کروں؟ بالکل مختصر سا جواب دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر بیوی بیمار ہو تو اسلام نے طلاق اس کا سولوشن نہیں بتایا. الحمدللہ مرد حضرات ہیں تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے 2 3 4 ایک کو طلاق دے کر نکالنے کے بجائے آپ رکھتے ہوئے دوسری شادی بھی تو کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک حل ہے، اسلامی حل. کسی کو چھوڑ دینا، دور کر دینا، یہ اسلامی حل نہیں ہے. اور جہاں تک آپ طلاق دے رہے ہیں، مصیبت کے وقت پر تو شوہر کو کام آنا چاہیے. اگر بیمار ہو جائے تو بیوی کو دے، گویا کہ آغاباد ہے، بے وفا ہے. تو بہرحال بیوی کے اس جملے کی بنیاد پر ہم شوہر کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتے، لیکن اس مسئلے کی بنیاد پر یہی مسئلہ نکلتا ہے. تو جنرل ہم گفتگو کر رہے ہیں، پرٹیکولر کے بارے میں ہم کچھ بھی کہنا نہیں چاہتے. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین، وقت کی تنگی نے ہمیں بہت ہی روک دیا ہے. اب ہم چلتے ہیں، وقت ختم ہوتا ہے. اس کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا اور چلتے چلتے آپ کو یہ بتا دیں کہ ہمارے پروگرام سے متعلق آپ کو اپنے آرائیں ہمیں بھیجنا ہے. اس کے لیے ہمارا پتہ اور فون نمبر یہ ہے.